السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک فورم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا اپنا میزبان عمر سیالوی۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج پروگرام پبلک فورم میں ایک مرتبہ پھر سے ہم نے ایک اہم ٹاپک کو منتخب کیا ہے، جس کے اوپر آپ کی رائے اور ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہمارے جو تجزیہ کار ہیں ان کی رائے، اور بالخصوص پھر آپ کی رائے جو ہے ٹیلی فونک کال کے ذریعے بڑی ضروری ہے۔ ٹاپک کے اوپر آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ایک تو پنجاب انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، کب ہوں گے، کیا 14 مئی کو ہی ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو ان کے کیا حالات ہوں گے، کن سرکمسٹانسز میں یہ انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا، اور اگر نہیں ہوں گے تو اس کی وجوہات کیا ہوں گی، اور سپریم کورٹ کے حکم ہے، اب سپریم کورٹ کا حکم مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا، نہیں مانا جائے گا تو کیا توہین عدالت لگے گی۔ یہ ذرا پرانے سوالات تھے۔ اب آج تھوڑی سی صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے، تھوڑی سی نہیں بلکہ میں کہوں گا یکسر تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ آج 2 درخواستیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئیں۔ یہ درخواستیں اس وقت دائر کی گئیں جب ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے کچھ اہم شخصیات کی ملاقاتیں ہوئی ہیں چیف جسٹس اور دیگر صاحبان سے۔ ان ملاقاتوں کے بعد آج ایک وزارت دفاع کی طرف سے درخواست دائر کی گئی انتخابات کے التوا کے حوالے سے، یا ایک دن ملک میں انتخابات کرانے کے لیے۔ وہ درخواست سپریم کورٹ نے اعتراضات لگا کر مسترد کر دی۔ اس کے بعد ایک اہم شہری جو ہے اس کی جانب سے درخواست دائر کی گئی۔ اب عام شہری کی درخواست کے اوپر سپریم کورٹ نے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے، اور تمام سٹیک ہولڈرز بشمول تمام سیاسی جماعتیں ملک کی جو ہیں ان کے سینئر رہنماؤں کو اپنی رائے کے لیے عدالت میں کل طلب کر لیا ہے۔ اب یہاں پر سوال کچھ یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا جو سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں 14 مئی کو الیکشن کروانے والے، ان کے اوپر کوئی بات ہوگی؟ انتخابات کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر کوئی ایک متفقہ فیصلہ کر پائیں گی؟ کیا سپریم کورٹ سیاسی جماعتوں کو یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ انتخابات آپ لوگوں نے کب کروانے ہیں؟ ایک تو یہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسرا ٹاپک ایک لرزہ خیز واردات ہم نے دیکھا اسلام آباد میں پیش آئی، جو سیکیورٹی کے بہت سارے لیپس کو سامنے لا رہی ہے۔ بہت ساری جو کہتے ہیں نا فول پروف سیکیورٹی، وہ فول پروف سیکیورٹی کے اوپر کئی سوال اٹھ گئے ہیں۔ اسلام آباد کچہری میں آج قتل ہوا ہے، اور یہ چیمبر جو ہے، لاء چیمبر جو ہے، اس کے ساتھ ہی یہ قتل کی واردات ہوئی ہے، جس میں ایک مسلح شخص جو ہے نہ صرف کچہری میں اسلحہ لے کر داخل ہوا بلکہ اس نے وہاں پر پولیس کی زیر حراست، تھانہ کرال پولیس کے ملزم جو کہ پیشی کے اوپر لایا گیا تھا جس کو، اس کی زیر حراست ملزم کو قتل کر دیا گیا، اور بعد میں اس نے اپنی گرفتاری دے دی، یا پولیس کے مطابق اس کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ آج کے موضوعات ہیں، ان کے اوپر آپ ہمیں براہ راست کال کر سکتے ہیں۔ 05141023357 ہمارا نمبر ہے، اور اس نمبر کے اوپر کال کر کے آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے سینئر اینکر پرسن، کنٹرولر نیوز کیرو ٹیلی ویژن، کیسر خان تنولی۔ کیسر خان، خوش آمدید آپ کو پروگرام میں۔ بہت شکریہ عمر سیالوی آپ کا۔ ٹاپک آپ نے سن لیے، ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ بڑی نیا نہیں ہے، لیکن نیا یہ ہے آج اس ٹاپک کے اندر میں نے کہا نا بہت سارے سوالات کیے، وہ سوال پرانے ہو گئے ہیں۔ ڈسکشن تو وہی ہے کہ سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، سیاست، الیکشن ہونے نہیں ہونے، کب ہونے، کہاں پر ہونے، کس نے کروانے، کون ملے گا، کیسے کرے گا، سلسلہ وہی ہے۔ ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر۔ ایک آپ نے کہا کہ وزارت دفاع کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی وقت کے اوپر کروائے جائیں، سپریم کورٹ کوئی ایسا حکم جاری کرے، ٹھیک ہے۔ اس کو آج چیف جسٹس آف پاکستان نے مسٹر جسٹس جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے مسترد کر دیا کہ وزارت دفاع کا یہ کوئی کام نہیں ہے کہ وہ درخواستیں دیتی پھرے الیکشن کے لیے کہ ایک تاریخ پہ کراؤ یا نہ کراؤ۔ بات بھی بڑی مناسب ہے، درست بات ہے، ٹھیک ہے، وزارت دفاع کا کیا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ وزارت دفاع کا کنیکشن کیسے جڑا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ وزارت دفاع کو درخواست دائر کرنی پڑی، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ چند روز پہلے وزارت دفاع کے ماتحت اداروں کے کچھ افسران نے چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھ بینچ میں شامل 2 معزز ججز صاحبان جو موجود ہیں چیمبر کے اندر ملاقات کی، اور یہ کہتے ہیں کہ ملاقات تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے رہی، کافی طویل ملاقات، 2 سے 2.5 گھنٹے کی ملاقات رہی، اور اس ملاقات کے اندر ملک کے اندر جو اس وقت سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں اور جو معاملات ہیں اس حوالے سے بریفنگ دی گئی۔
اب اس بریفنگ کو دینے کے بعد جب وہ، کیونکہ کوئی سماعت تو اس کے بعد ہوئی نہیں تھی سپریم کورٹ کی، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی رد عمل آیا تھا، کوئی ایسی بات ہوئی نہیں تھی، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے وزارت دفاع کی طرف سے درخواست دائر کر دی گئی. مطلب اس چیز کا کنیکشن آپ لیں گے ایسے کہ پہلے ملاقات ہوئی ان لوگوں کی، ان اداروں کے سربراہان کی جو وزارت دفاع کے ماتحت ہیں، پھر وزارت دفاع نے درخواست دائر کی جو کہ آج مسترد ہوگی. پھر اسی کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک شہری کی جانب سے درخواست دائر کر دی گئی کہ الیکشن جو ہیں وہ ایک ساتھ کیے جائیں ملک میں، اور کب کیے جائیں یہ اس کے اوپر بھی. یہ جو شہری ہے نا، اس طرح کے شہری آپ لوور کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں کہ کب کس کے کہنے پر اس سے درخواست دائر کروانی ہے. آؤ جی تسی درخواست دو، باقی اسی سامنے لیں گے. ٹھیک ہے. اور اس درخواست کا دائر ہونا اور اس درخواست کے اوپر سماعت کے لیے مقرر ہونا اور اسی درخواست کے within 30 منٹ اس کے اوپر مقرر ہونے کے بعد ایک تفصیلی آرڈر جاری ہو جانا کہ تمام تر سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں، جو اراکین ہیں، وہ ان کو نوٹسز جاری کر دیے کہ کل وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہو کے الیکشنز کی تاریخ کو دوبارہ مقرر کرنے کے حوالے سے گفتگو کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز صاحبان کو مطمئن کریں. جی اب معاملہ یہ آگیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز صاحبان کے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب شامل ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم فیصلہ لے چکے ہیں، اب یہاں سے فیصلہ ریورس نہیں ہوگا، اب بات آگے کی طرف جائے گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ سیاست کا معاملہ ہے، ملک کی سیاسی پارٹیوں کا معاملہ ہے اور الیکشن کا معاملہ ہے، تو اگر آپ سارے سپریم کورٹ کے اندر آ کے متفق ہو جاتے ہیں، یقین دہانی کرا دیتے ہیں، تو پھر یہ سوچا جا سکتا ہے آپ کی یقین دہانی کے اوپر کہ ہم اس کو آپ کی مرضی کے مطابق آگے چلا دیں. لیکن اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا، آپ آپس میں متفق نہیں ہوتے، تو پھر فیصلہ ہوا ہے کہ الیکشن 14 مئی کو کروانے ہیں، اس کے اوپر ہمیں کیا آرڈر جاری کرنا ہے وہ ہم وقت آنے پر بتائیں گے. لیکن اب یہ جو معاملہ اس نہج تک پہنچا، یہ معاملہ یہاں پر آ کے کھڑا ہو گیا کہ ایک دفعہ پھر ایسی صورتحال بن گئی. اور آج میں نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، کو چیئرمین سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیونکہ پی ڈی ایم کے تمام تر سیاسی جماعتیں جو اس وقت ہماری اطلاعات ہیں وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وہ الیکشن کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک ایسی شخصیت ہے اور ایک وہ بڑی سیاسی شخصیت ہے جو کہ پی ڈی ایم کی اس وقت سربراہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب، جے یو آئی کے سربراہ، وہ کسی بھی طور پہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں، سیاسی بات چیت ان سے نہیں کی جا سکتی. اب اگر وہ تیار نہیں ہے تو یہ مذاکرات، یہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی. آج اہم ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری کی، مولانا فضل الرحمان سے ڈی آئی خان وہ گئے، ان سے جا کے وہاں پر ملاقات کی اور ظاہری بات ہے ایک تو تعزیت کی انہوں نے، دوسری جانب یہ ایک اہم مسئلہ لے کے گئے تھے کہ اس معاملے کو ہم نے، کیونکہ ہم نے عمران خان صاحب سے مذاکرات نہیں کرنے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو گفتگو جس انداز میں ہوئی، مذاکرات عمران خان صاحب سے تو نہیں کرنے ہیں، ہمیں تو سپریم کورٹ کے اندر بلایا گیا ہے تمام تر سیاسی جماعتوں کو فریق بنا کے، اور پی ٹی آئی نے اس کے اوپر اپنی 3 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے. جی فریق بنا کے ہمیں بلایا گیا، تو ہم نے سپریم کورٹ کے اندر اپنا مدعا بیان کرنا ہے اور الیکشن کو مقررہ تاریخ 8 اکتوبر تک لے کے جانا ہے. اس کے اوپر اب ظاہری بات ہے اگر عمران خان صاحب ان کی جماعت کے لوگ آئیں گے تو وہ متفق ہو گئے تو بات ٹھیک ہے، نہیں ہوں گے تو پھر جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہوگا بات ہماری تو ویسی سامنے. ہمارے ساتھ جی ایک کالر ہے راولپنڈی سے، رشید صاحب. رشید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رشید صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جی پروگرام کو. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر اسی یہ بڑا مایوس کن رویہ تکیا جمعیت کہ ایک ملک کے حالات میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، حالات اس طرح کے ماحول ملک کا بڑا نقصان ہے. کوشش کرنی چاہیے سیاسی لیڈر مل بیٹھ کے ایسے معاملات حل کریں. ٹھیک ہے. اس بڑا دکھ دی، بڑے تکلیف دہ مرحلے جیسی مایوس ہو کے گھر کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ رشید صاحب، بہت اچھی بات کی، بہت اچھی گفتگو کی. کیسر صاحب گفتگو کو یہاں سے آگے لے کر چلیں گے، لیکن یہاں پر درکار ہے ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ. آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے K2 ٹیلی ویژن.
جی ناظرین، پروگرام پبلک فورم میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور گفتگو کا سلسلہ تو جاری ہی ہے. اس میں آپ اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو فون اٹھائیے، نمبر ڈائل کیجئے 05141023557 اور اپنا تجزیہ، اپنی رائے اور اپنا اظہار خیال کھل کر کیجئے، لیکن تہذیب کے اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے. گفتگو کا سلسلہ کیسر صاحب آگے بڑھاتے ہیں. جس طرح سے آپ بیان کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ابھی جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مذاکرات کیے جائیں یا ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی جائے. تو زرداری اور بلاول صاحب جو ہیں دونوں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں اور ان کو منا رہے ہیں. تو اس کے اوپر مزید کیا آپ کے پاس اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ اتنی آپ اور ان کی راضی نہ ہونے کی بہت بڑی وجوہات ہیں. ہاں، مولانا فضل الرحمان کی راضی نہ ہونے کی بہت بڑی وجوہات ہیں. پچھلے 3.5-4 سالوں کے اندر، یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تھوڑا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جس طرح کی گفتگو پبلکلی ہوئی، جس لقبات سے ان کو پکارا گیا، یا جو گفتگو ان کے لیے کی گئی، اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے. کہتے ہیں ہمیشہ جب بھی آپ گفتگو کریں نا، اتنا آپ اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ اگر کل آپ کسی کے ساتھ جاتے ہیں، اس سے ملنا پڑ جاتا ہے، آپ کو، آپ کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، تو آپ ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں، آپ ایک دوسرے کو سن سکیں اور آپ ایک دوسرے سے گفتگو کر سکیں. اب ان کے لیے اس چیز کو بھلا کے آگے بڑھنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن پھر بھی ملکی معاملات ہیں، ملکی سیاست ہے، ملک اس وقت سخت گمبھیر ترین حالات سے گزر رہا ہے. تو اگر دل بڑا کریں، بات چیت کر لیں. اگر ان کی ذات تک کا معاملہ ہوتا نا تو پھر اور بات تھی. اس وقت ملک کے پاکستان کے معاملات ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے معاملات ہیں، تو اس کے لیے بڑا پن ان کو دکھانا چاہیے اور ان کو بیٹھنا چاہیے ٹیبل کے اوپر. نہیں، ابھی ہم نے کل بھی بات کی تھی، ایک طرف سینیٹر سراج الحق صاحب متحرک ہیں، دوسری طرف آج سپریم کورٹ نے بھی سب کو متحرک ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے بھی ایک، میں سمجھوں گا یہ ایک طرح کی بیٹھک ہی ہے نا. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آجو بیٹھو، سارے آجو بات کرتے ہیں، سب کو سن لیں گے. تو ایک طرح کی بیٹھک ہی ہے کہ سپریم کورٹ نے تمام سٹیک ہولڈرز کو طلب کیا ہے کہ آؤ اپنا اپنا مدعا بیان کرو اور اس کے اوپر بیٹھ کر کوئی حل نکالتے ہیں. تو سینیٹر سراج الحق بھی ایک طرف سے متحرک ہوئے ہیں. اور اب یہ جو ساری علامات، ساری نشانیاں جو آپ کو مل رہی ہیں، یہ حالات کو کس طرف لے کر جا رہی ہیں؟ مجھے ذرا، کیونکہ یہ جو کنفیوژن، ایک تذبذب پیدا ہوا ہے نا عوام میں، میں جدھر بھی جاتا ہوں یہاں پر میں آپ کو بہت صاف کر دیتا ہوں بات. یہاں پر اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، ملک کے پرائم منسٹر، ملک کی ایک بڑے سیاسی جماعت کے بڑے لیڈر، ان سب کے جو زندگیاں ہیں، زندگیوں سے مراد جو ان کے کیریئر کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے معزز ججز صاحبان ہیں، چاہے وہ ہماری لیڈران ہیں، یہ سب لوگ اس وقت داؤ پر لگے ہوئے ہیں. یہ سب کسی نہ کسی جگہ پر قربان ہونے والے اور بند گلیوں میں گھس چکے ہیں. ان کے پاس راستے نہیں ہیں. اب اگر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہوا ہے، اگر اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے. اور توہین عدالت کی کارروائی اس وقت معاملہ یہ ہے کہ صرف پرائم منسٹر نے یہ معاملہ نہیں کیا، پوری پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، سب کو اڑا کے رکھ دو. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا اگر ہو جاتا ہے تو ایسا ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ساکھ ہے، یا سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے معزز ججز صاحبان کی جو بات چیت ہے، یا جو ان کا کنڈکٹ ہے، وہ آپ کو بچتا ہوا نظر آئے گا. تیسری بات، جس شخص کی یہ خواہش ہے، جس سیاسی جماعت کی یہ خواہش ہے، وہ کہاں پر کھڑی ہوگی؟ وہ اگر سیاسی وہ الیکشن، پھر کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا الیکشن نہیں ہو سکتے. وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ 14 مئی کو تو بھول جو الیکشن نہیں ہو سکتے، کیونکہ الیکشن کوئی گپ نہیں ہے. آپ نے صبح رات کو کہا تو صبح کروا دو. اس کے لیے آپ کو انتظامات کرنے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی علی اکبر مظفر آباد سے، ان سے بات کر لیتے ہیں. علی اکبر صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. آپ کے چینل کی بہت مہربانی کہ آپ لائیو کال سنتے ہیں سر، اور اسی طرح سے دوسرے چینل بھی سنیں بات، تاکہ عوام کی بات آپ تک پہنچ سکے. تو میری ایک گزارش ہے کہ میں حاجی علی اکبر عثمانی بول رہا ہوں، مظفر آباد صدر فیض عام. ٹھیک ہے. یہ گزارش ہے سر کہ یہ جو 9 دن کا رٹا ہے الیکشن کا، یہ صرف اس کے لیے ہے جو آدمی فوت ہو جائے ضمنی الیکشن میں، یا مطلب جو آدمی جو اسمبلی ماشاء اللہ میں ٹوٹ جائے، اس کے لیے 9 دن ہے. خوشی سے استعفیٰ دینے والے، خوشی سے استعفیٰ کرنے والے، خوشی سے گھر جانے والے، وہ واپس آ کر پھر جس چیز سے گئے اسی چیز پر پھر دوبارہ کہتے ہیں ہمیں لاؤ. انتہائی افسوس ہے. یہ 30 کروڑ عوام، کسی کا دماغ اتنا کام کرتی کہ
وہ یہ بات کہہ دیں کہ خوشی سے آپ استعفیٰ دے کر گئے ہیں, دوبارہ کہتے ہیں آپ قومی پیسے سے الیکشن کرا کر 21 ارب روپیہ, جب غریب عوام مہنگائی میں مر رہی ہے تو ان کو کھانے کی روٹی ایک ٹائم کی نہیں مل رہی, اور وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں دوبارہ اسی سیٹ پر لاؤ جس سے ہم استعفیٰ دے کر گئے خوشی سے. ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ علی اکبر صاحب, بڑی آپ نے بہترین بات ہے. علی اکبر صاحب کی بات ہم مسلسل کر رہے ہیں, یہ بات ہم مسلسل کر رہے ہیں, اور جو ذی شعور لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, صرف جو جذبات میں نہیں ہیں کہ نون لیگ کے نعرے مارو, پیپلز پارٹی کے نعرے مارو, پی ٹی آئی کے نعرے مارو, عقل سے بھی کام لو. اللہ پاک نے آپ کو انسان بنایا, آپ لوگ اشرف المخلوقات ہو, آپ اچھے اور برے کی تمیز, تحقیق کا حکم بھی دیا, اور آپ کو عقل, شعور اور سوچ بھی دی ہے کہ وہی جو سیٹیں جو آپ نے اسمبلیاں توڑ دی اور آپ اسمبلی ڈیزالو کر دی اور آپ کہتے ہو اسی پہ الیکشن کرا دو, 21 ارب روپیہ جو خرچہ ہے وہ اس قومی خزانے سے جائے گا. اگر تو آپ یہ ذمہ داری اٹھا لیں کہ خرچہ الیکشن لڑنے والی جماعتوں نے کرنا ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں یار. اچھا قیصر صاحب, ویسے یہاں پر میں ایک بڑی مضحکہ خیز سی بات, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کہیں کوئی نون لیگ کا سپورٹر ہوں یا پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں یا پیپل پارٹی کا, میں ایک عام شہری یا عام ایک صحافی کی حیثیت سے, بینگ اے جرنلسٹ, میں بینگ اے اینکر پرسن میں بات کر رہا ہوں. یہ کتنی بات مضحکہ خیز ہے کہ آپ نے اسمبلی تحلیل کر دی, کن سرکمسٹانسز میں کی کہ آپ کی وفاق میں گورنمنٹ نہیں ہے, اب آپ پریشر بلڈ کرنے, پریشر بلڈ کرنے, آپ نے اسمبلی تحلیل کر دی. اب آپ اسمبلی تحلیل کر کے تو آپ کہتے ہیں چلو پنجاب میں پھر سے انتخابات کروا دو, وفاق کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ آپ اس کی کب تک انتخابات, تو پھر اگر وفاق کے اوپر انتخابات کی بات ہو سکتی تھی تو اسمبلی تحلیل کیوں کی؟ کیونکہ وہ کوئی اور رسک کھیل رہا ہے. یہ ذی شعور اور سمجھدار لوگ سب یہ سوال کرتے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو جماعت یہ مطالبہ کر رہی ہے نا, اس میں صرف چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو اگر ہم لوگ نکال دیں, باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں وہ غلط فیصلہ تھا. ٹھیک ہے, وہ فیصلہ ایون چودھری صاحب کی بھی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی. فواد چودھری نے یہ بات آن ریکارڈ ہے, اس نے کہا جی کہ اسمبلیاں تحلیل کرنا بہت غلط فیصلہ تھا. معاملہ یہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ تھے ان کی بھی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی نا انہی دنوں میں. کوئی بھی دیکھیں, ہر میں نے کہہ دیا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دو, کیونکہ ان کی ایک اپنی ضد اور ناک کا معاملہ تھا, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس سے حکومت کمزور پڑ جائے گی. تو حکومت نے تو کمزور نہیں اپنے آپ کو شو کیا, حکومت نے تو آپ کو وقتہ ڈال دیا, حکومت نے آپ کی کسی بھی چیز کو ہونے نہیں دیا. آپ تو جو عزائم اور جو مقاصد لے کے آئے تھے اس میں کوئی چیز پوری نہیں ہوئی, تو مطلب کہ نقصان آپ کو ہوا, آپ نے غلط فیصلہ کیا. اور اسمبلیوں میں رہ کر بہت اچھا طریقے سے نہ قومی اسمبلی چھوڑتے نہ صوبائی اسمبلیاں چھوڑتے, اس حکومت کو وقتہ ڈال کے رکھ دیتے. اس وقت جو حالات ہیں یہ نہ ہوتے, اس وقت جو ملکی نہیں حالات ہوتے, جو حالات اس وقت انہوں نے پیدا کر دیے ہیں, جو مہنگائی اور غربت اور بے روزگاری ہے, یہ اگر اسمبلیوں میں ہوتے تو ان کو نہ کو چنے چواتے. بالکل, اور اچھے طریقے سے وہ کر سکتے تھے. ویسے ایک ہے, آپ سمجھے نہ بلد صحیح, اسی طرح سے سمجھ کر سوال کا جواب میں دے دیجئے گا. اگر 14 مئی کو انتخابات ہو جاتے ہیں, سنسیئرلی بتائیے گا, 14 مئی کو انتخابات ہو جاتے ہیں, تمام جماعتیں متفق ہیں, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپل پارٹی یا نون لیگ پنجاب میں آ جاتی ہے, کیا ہوگا؟ اور پہلا سوال یہ ہے کہ کون سی جماعت آئے گی ان حالات میں؟ دیکھیں, پنجاب اس ملک کا آدھا ہے, ایک بڑا صوبہ ہے, تقریباً 11 کروڑ کی آبادی ہے, اور اس ملک کے جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے اندر انتخابات ہوں اور جو بھی جماعت جیت کے آئے گی اس کی ایک حیثیت ہوگی, اس کی ایک اپنی اہمیت ہوگی, اس سے آپ بالکل بھی اس سے انکاری نہیں ہو سکتے. لیکن ہاں, کون آئے گا اور کن حالات میں آئے گا, یہ بہت بڑا سوال ہے. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ پنجاب کے اندر سے مسلم لیگ نون کو آپ مائنس کر دیں, یہ ناممکن ہے. آپ پیپلز پارٹی کو صدر پنجاب کے حد تک محدود کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, 1-2 سیٹیں 4 سیٹیں, ٹھیک ہے. آپ باقی جماعتوں کو کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کا اس وقت جو پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہے, مطلب لوگ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں, لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ صرف یہ ملک کی جو معاشی حالات ہیں اور بری حالات ہیں, یہ وجہ ہے. تو لیکن اس کے باوجود اگر جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں نا اس وقت الیکشن سے بھاگنے کی یا الیکشن نہ کروانے کی, وہ مسلم لیگ نون کی یہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کسی طرح سے ملک کو واپس آ جائیں, ٹھیک ہے, اور وہ اگر عید کے بعد واپس آ جاتے ہیں تو یہ حالات یکسر تبدیل ہو جائیں گے. یاد رکھنا, اس وقت اگر کوئی ٹکر دے سکتا ہے, اس جو مقابلے کی جو سچویشن بنا سکتا ہے, وہ میاں محمد نواز شریف ہے. اگر انہی حالات میں فوراً الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر پی ٹی آئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے, لیکن وہ حکومت ایسی نہیں ہوگی کہ 100 اور 20 کا مقابلہ, 100 اور 75 کا مقابلہ ہوگا. ٹھیک ہے,
100 اگر پی ٹی آئی سیٹیں جیتے گی تو 75 پھر بھی نون کی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی ہو جاتی ہے تو یہ مقابلہ برابری کی سطح پہ چل جائے گا. برابری کی سطح پر. ناظرین اسی موضوع کے اوپر مزید بھی گفتگو کریں گے اور آپ کی لائیو کالز بھی ہم لیں گے. یہاں پر ہمیں درکار ہے ایک چھوٹا سا وقفہ. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور ہمارے ساتھ سب سے پہلے کالر ہیں جی شریف احمد ہیں بہاولپور سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. اچھا کیسر صاحب, آپ نے کہا کہ جو حالات چل رہے ہیں اگر ان حالات میں نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں اور وہی ہیں جو اس وقت حالات کو اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو ٹکر دے سکتے ہیں. حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے ملکی حالات کو, ٹھیک ہے, وہ وقت کے ساتھ ہوں گے, لیکن اپنی جماعت کو سیاسی سہارا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بہاولپور سے شریف احمد, بہاولپور سے شریف احمد صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم شریف احمد صاحب. وعلیکم السلام, محترم اللہ سلامت رکھے. بہت شکریہ. آپ کا پروگرام سن رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے ایک علی اکبر صاحب کی کال بھی آئی تھی جی جی جی, جنہوں نے فرمایا تھا کہ خود اسمبلی ریزالو کی اور پھر دوبارہ الیکشن کی بات کریں. ہاں ہاں, تو میرے بھی ایک ریکویسٹ ہے, آشا ہے, اور اگر کوئی لیگلی طریقہ ہو تو وہ بھی فرما دیں. ہاں ہاں, ایک آدمی ایک پارٹی کو ایک ٹکٹ پر کسی کو کوئی ووٹ دیتا ہے, کیونکہ تمام حکومتیں کہتی ہیں کہ ووٹ کو رجیکٹ دو. اگر ایک میں مثال دے رہا ہوں, ہم نے ووٹ دیا ہے, میں پہنچ گیا ہوں, سمجھ گیا ان کی بات پہ, اور وہ پی ٹی آئی والے پارلیمنٹ میں مل گئے ہیں نون لیگ کے ساتھ, تو وہ ہمارے ووٹ کی واپسی کیسے ہوگی جبکہ ہم نے ٹکٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو. بڑی شاندار بہت شریف احمد صاحب بڑی آپ نے گہری بات کی ہے, اسی کے اوپر ہم بات تھوڑی سی کریں گے, بڑھائیں گے آگے. کہ ہر جماعت کا یہ نعرہ ہے, اور ہمارے وہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رئیس ملک کے, جب ان کو اقتدار سے ہٹایا اور وہ نائل ہوئے تو انہوں نے سب سے بڑا نعرہ لگایا, اور گلی گلی کوچے کوچے اور کورٹ میں جب پیش ہوتے تھے تو وہ نعرے لگاتے تھے ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. ہر سیاسی جماعت کے لیڈر کا اور ہر سیاسی جماعت کا نعرہ یہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ ووٹ لینے کے بعد ہم لوگ ان کو منتخب کر لیتے ہیں, اسمبلیوں میں جاتے ہیں, پھر یہ اپنی مرضی کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے ووٹ کی طاقت سے کبھی کوئی پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے, کبھی کوئی نون لیگ میں شامل ہو جاتا ہے, تو وہ ووٹ کی جو عزت ہے وہ کہاں پر چلی جاتی ہے. معاملہ یہی ہے سارا کہ ووٹ کو عزت دونوں کا دینے کا نعرہ لگاتے ہیں. سب سے پہلے خود دینی ہوگی, ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن یہ ووٹ کو عزت دے نہیں پاتے اور اس کا استعمال صرف اپنے مفادات اور اپنے طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور بالکل جی آپ سے بھی یہ میری التماس ہے کہ آپ اپنے براہ راست جو کالز ہیں وہ کر کے تو آپ اس گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں. 0514102357 ہمارا نمبر ہے, جیسا کہ اسکرین کے اوپر واضح ہے. اس کے اوپر کال کیجئے اور اس گفتگو میں آپ بھی شامل ہو جائیے. کیسر صاحب, سپریم کورٹ میں جو ابھی کیس زیر التوا ہے, جو زیر سماعت ہے, جس کے اوپر صبح زیر التوا کی اگر میں فہرست نکالوں تو آپ حیران پریشان رہ جائیں گے. وہ کورٹس کے اندر کوئی کیس سننے میں آ ہی نہیں رہا. کورٹس کے اندر لوور کورٹ اٹھاؤ, ہائی کورٹس اٹھاؤ, تمام تر صوبائی ہائی کورٹس اٹھاؤ, سپریم کورٹ اٹھاؤ, سارے سیاسی کیس لگے ہوئے ہیں. سارے سیاسی کیس ترجیحی بنیادوں پر, جن کے پیارے جیلوں میں ہیں اور شاید بغیر کسی قصور کے, بغیر کسی وجہ کے وہ اپیلیں کرتے ہیں, ان کی سماعتیں نہیں ہوتی, سنوائی نہیں ہوتی کسی جگہ پر. اچھا, اب یہ جو صورتحال بنی ہے, اب ساری جماعتیں متفق ہیں اس کے اوپر کہ وہ سپریم کورٹ آ رہی ہے. یہ ذرا آپ نے پریڈکشن کرنی ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ساری جماعتیں متفق ہیں؟ ساری جماعتوں کے لیڈرز, مطلب مختلف جو سینئر رہنما ہیں, نہیں, یہ تو سب سے بڑا سوال ہے. سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں, یہ تو آپ نے کیسے متفق تو نہیں ہیں ابھی تک, تو اس پہ بات چیت پی ڈی ایم کے لوگ کر رہے ہیں کہ کل پیش ہونا ہی نہیں ہونا. نہیں, عمران خان نے بھی اپنی وہ بنا دیا. وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کل جن کو نوٹسز ہوئے ہیں وہ خود پیش ہوتے ہیں, ان کے وکیل پیش ہوتے ہیں, ان کی جماعت کا کوئی رکن پیش ہوتا ہے, یہ دیکھنا سب سے امپورٹنٹ. نوٹس یہ جاری کیا گیا ہے کہ کوئی بھی پارٹی کا جو سربراہ ہے
وہ اپنی پارٹی کا نمائندہ بنا کر بھیجے گا پارٹی میں. پارٹی کا نمائندہ وکیل ان کا ہو سکتا ہے, ان کے پارٹی کا کوئی رکن ہو سکتا ہے, سینئر رہنما ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جو سینئر آپ کے پارٹی کے رہنما ہوں گے وہ آئیں. اور اس میں چلو ٹھیک ہے, ہم ایزیوم کر لیتے ہیں جی کہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں ہو گئیں, پاکستان تحریک انصاف ہو گئی, وہ متفق ہیں جی, صبح وہ بیٹھک کریں گے, سپریم کورٹ میں حاضر آئیں گے. اب سپریم کورٹ میں آ گئے تو مجھے یہ بتائیے کہ ممکنات کیا ہیں کہ کون کون سا راستہ نکل سکتا ہے, اونٹ کس کروٹ بیٹھ سکتا ہے, ممکنات کیا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز صاحبان, سپریم کورٹ بحیثیت ادارہ, اور یہ تمام تر سیاسی. اور ویسے یہ مینشن کرنا ضروری ہے کیسر صاحب, یہ وہی بینچ ہے جس نے پہلے حکم دیا تھا؟ جی جی, یہ وہی 3 رکنی بینچ ہے. اور یہ بات یہ ہے کہ اب سب کی, میں نے کہا نا کہ عزت وقار اور بقا کا سوال ہے ان سب کی. سپریم کورٹ کے حکم عدولی ہوتی ہے, اگر سپریم کورٹ کارروائی کرتی ہے تو پھر تباہی ہے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف اگر ادارہ پارلیمنٹ یا حکومت کھڑی ہوتی ہے پھر تباہی ہے. اگر یہ دونوں آپس میں لڑ جاتے ہیں اور تیسری جماعت جو الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہی تھی الیکشن نہیں ہوتے پھر تباہی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ آپ سارے آ کے سپریم کورٹ کے اندر اگر یقین دہانی کرا دیتے ہیں اور آپ متفق ہو جاتے ہیں تو ہم پھر بھی اس کو آگے لے جائیں گے, مطلب جو آپ ڈیٹ فکس کرو گے. ٹھیک ہے. اب جو میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو 8 اکتوبر کو الیکشن ہونے پر کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن اگر 8 اکتوبر کو ہو جاتے ہیں تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہے, لیکن جو ان کے دماغ میں اور جو ان کو فیڈ کیا گیا ہے اور جو ان کو خدشات ہیں وہ بہت سنجیدہ ہیں. جیسا کہ وہ یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا, اور ان کے پاس ایسی کچھ اطلاعات بھی ہیں, اطلاعات میرے اور آپ جیسے لوگ ہی دیتے ہیں نا, کہ انہوں نے 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں کرانے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس پہ رضامندی کا اظہار کر دیتا ہوں, اور آپ کو پتا ہے کہ سپتمبر میں معزز چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ ہو جائیں گے ان کی, اور پھر اکتوبر میں 8 کو الیکشن کی ڈیٹ دی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے بھی, اور حکومت بھی یہی کہتی ہے مدت پوری ہونے کے بعد. تو اگر اس کے بعد بھی یہ مکر گئے تو پھر میں کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے. پھر اب ان کو کوئی سالڈ یقین دہانی چاہیے, اور یقین دہانی وہ کس سے چاہتے ہیں؟ صرف اور صرف سپریم کورٹ سے. اور سپریم کورٹ اس وقت جو پوزیشن بنی ہوئی ہے, وہ جو فیصلے, جب تک کوئی بڑا فیصلہ نہیں آ جاتا, جس طرح سے ساری پارلیمنٹ کو اڑا دیں, نائل کر دیں, اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں آتا, اس وقت تک سپریم کورٹ کے اوپر بھی ان کو اب لگتا ہے کہ شاید یہ سپریم کورٹ کی حکومت عدولی کریں گے اور آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر دیں گے, پامالی ہو جائے گی سب کچھ, لیکن یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. ٹھیک ہے. اب جو خدشہ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 8 کے اوپر, وہ کہتے ہیں کہ 8 کو ہم لوگ کروائیں گے, آپ لوگ تیاری کر لیں. اب سپتمبر میں یا 8 سے پہلے کچھ ایسے اور حالات خراب ہو جاتے ہیں, کہیں یہ الیکشن نہیں ہو سکتے, پھر کیا کریں گے؟ تو عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑا خدشہ ہے وہ 8 اکتوبر کو الیکشن نہ ہونے کا ہے. باقی وہ اس ٹائم کو گزارنے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں, گزار سکتے ہیں ایسی گپ شپ مار کے اپنی, ان کو بھی ٹائم چاہیے. ابھی آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ان کو اپنی پارٹی کے اندر بہتر سلیکشن کرنے کے لیے کہ کس کو ٹکٹس دینے ہیں. آپ نے کل ویڈیو دیکھی, آڈیو سنی ہوگی اعجاز چودھری صاحب کی نا, بالکل, وہ آڈیو لیکس ہوئی, انہوں نے کیسے لوگوں سے ڈیمانڈز کر رہے ہیں, کروڑوں روپے لے آؤ ٹکٹ لینے کے لیے, ملاقات کروانے کے لیے, یہ سلسلے بیک اینڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں. ہر ایک جماعت کے. اب انہوں نے ظاہری بات ہے فلٹر کرنے کے لیے ان کو بھی ٹائم چاہیے. ان کو اگر 8 اکتوبر کی یقین دہانی ہوگی کہ الیکشن 8 اکتوبر کو کرا دیے جائیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس 3-4 مہینے کے اندر اپنی پارٹی کے اندر سے بہتر سلیکشن کرنے کے بعد اکتوبر کے اندر الیکشن. جہاں تک میری اطلاعات ہیں, پاکستان تحریک انصاف تو اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ساتھ وہ بالکل ان کو فائنل کر کے, تو ان کو بالکل ریڈی اسٹینڈ بائی موڈ پر رکھا ہوا ہے عمران خان نے. نہیں, ابھی ملاقاتیں چل رہی ہیں, اور ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کچھ حلقوں میں جب 8 دیکھو, جب پنجاب, یہ تو پنجاب کی حد تک ہے نا, جب 8 کا الیکشن ہوگا تو پھر تو پورے ملک میں جنرل الیکشن ہوگا, تو اس کے لیے پھر آپ کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر یقین دہانی مل جاتی ہے 8 اکتوبر کی, میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب اس پہ جو ہے رضامند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یقین دہانی کون کرائے گا, کس طرح سے کرائے گا, یہ بڑا اہم سوال ہے. اچھا کیسر صاحب, یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ کون کروائے گا اور کس طرح سے کروائے گا, اسی میں ایک جواب بھی پوشیدہ ہے. میں ذرا یہ اس بات کو تھوڑا سا میں اس کو اوپن کرنا چاہوں گا. یقیناً ہمیں یہاں پر بیٹھ کر بڑی سنبھل کر گفتگو کرنی ہوتی, تھوڑا سا میں اس کو, مجھے سینیٹر سراج الحق کا متحرک ہونا اور پھر ایک مرتبہ سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججز کی اہم شخصیات سے, وزارت دفاع کے ذیلی اداروں سے ملاقاتیں, ان کے کچھ نمائندوں سے ملاقاتیں ہونا,
اور پھر ان ملاقاتوں کے اگلے دن ہی وزارت دفاع کا درخواست دینا، وہ درخواست مسترد ہونا، پھر عام شہری کی درخواست، یہ جو کڑیاں یہ جو عام شہری لکھتے ہیں نا، عام شہری کی وہ درخواست میں نے لکھا ہوا ہے انورٹڈ کاماز میں، وہ عام شہری، جو عام شہری لکھتے ہیں وہ کبھی بھی عام شہری نہیں ہوتا. عام شہری میں ہوں، یہ آپ لوگ ہیں، ہم جا کے درخواست دار کا ہمارا کیا انٹرسٹ ہے بھائی؟ ہاں عام شہری یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو عام شہری سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے نا، وہ کبھی بھی عام نہیں ہے. عام نہیں ہوتا. اچھا خیر، یہ اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ بیک اینڈ پر کچھ معاملات حل ہو چکے ہیں. جو لگ رہا ہے کہ انتخابات کے معاملے کے اوپر جو ڈیڈ لاک برقرار تھا وہ اب کسی حد تک حل ہو چکا ہے. صرف اس کی فیس سیونگ کے لیے یہ سارا مطلب کیا جا رہا ہے کہ ہم نے عام عوام کو بھی تو بتانا ہے، ہم نے بھرم بھی تو رکھنا ہے، اپنے ادارے کا بھی رکھنا ہے اور اپنے بھی رکھنا ہے. ایک کالر ہے، اس کے بعد اس سوال کی طرف بڑھیں گے. السلام علیکم جی، حسن عبدال سے ہمارے ساتھ کون ہے؟ شبیر صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ خوش آمدید آپ کو. جی شبیر بول رہا ہوں سر. شبیر صاحب اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے دوبارہ کال کیجئے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ آپ آواز جی فرمائیے. بات کریں بات. سر وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ چلو یہ سیاست تو چل رہی ہے ہمارے ملک میں، ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر یہ جو عوام کا رہنا چل رہا ہے یہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ سب اسی وجہ سے ہے نا کہ سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہے، ملکی حالات ٹھیک نہیں ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے. بڑی وجہ یہی ہے ریکویسٹ یہ ہے سر کہ اگر ملکی حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ سیاستدان تو اپنے ساتھ میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ جو غریب عوام ہے یہ کیا جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شبیر صاحب تھے ہمارے ساتھ حسن عبدال سے. اچھا کیسر صاحب، سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ بیک اینڈ کے اوپر معاملات مجھے لگ رہا ہے کہ کسی حد تک آپس میں سلجھ چکے ہیں، آپس میں بات چیت طے پا چکی ہے، اور ابھی صرف یہ ہے، وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے نا، گونگلوں تو مٹی لانی ہے، ٹھپر سے مٹی اتارنی پتہ ہے مجھے، تو وہ حقیقتاً ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ گونگلوں سے مٹی اتار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو بالکل سیدھا اور صاف جو پوزیشن اپنائی ہوئی ہے حکومت نے، اب آپ اس پارلیمنٹ کو اور اس پارلیمنٹ کی 13-14 جماعتوں کو اور ان کے اراکین کو مائنس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے، ایک جماعت کا مطالبہ ہے اور اس مطالبے کو بھی آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. بڑا جائز مطالبہ ہے، الیکشن تو ہونے ہیں، لیکن اب الیکشن جو ایک دم سے بیچ والے آگے نا، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ہوا نہیں کبھی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں بہت سے کام زندگی میں پہلی دفعہ ہوتے ہیں پھر بار بار ہوتے ہیں، لیکن اب یہ جو کام پہلی دفعہ ہوا ہے اس کو یہ بار بار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس ایکسپیریمنٹ سے چیزیں بہت بگاڑ کی طرف جائیں گی اور ملکی حالات ایسے ہیں ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اگلے ٹاپک پر بڑھنے کی سے پہلے ہم ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ پلندری آزاد کشمیر سے، مشتاق صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مشتاق صاحب، خوش آمدید آپ کو. سر جی میرا سوال یہ ہے سر کہ دوران عمران صاحب کی حکومت کے دوران آزاد کشمیر میں جو ڈاکانے میں پیسے تھے نا، ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. بات کریں. سر عمران صاحب کی جب حکومت تھا تو آزاد کشمیر میں جو ڈاکانے میں غریب لوگوں نے پیسے جمع کروائے تھے نا، جی وہ سر آج تک میں نہیں ملا. کئی لوگ مر چکے، کئی لوگوں نے بچیاں شادی کرنی تھی، آج تک وہ پتہ نہیں پیسہ گیا کدھر ہے. کیسے جاتے ہیں، کہتے جی 1 مہینے کے بعد آؤ، 6 مہینے کے بعد آؤ. ٹھیک ہے. تو خدا کے لیے ہماری رپورٹ آگے کرے تاکہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہو گیا سر، میں آپ کی بات سمجھ گیا. ان کا آپ کو پوائنٹ سمجھ آیا کیا ہے؟ یہ کوئی پیسے جمع کروائے تھے مجھے ڈاک خانہ جو سرکاری آپ کا جو ڈاک کا نظام ہے پاکستان پوسٹ کا، وہ آزاد جموں کشمیر کے اندر بھی ظاہر بات ہے اس کا فنکشن ہے. وہ کہتے ہیں جو پیسے ہم نے پچھلے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر وہاں پر جمع کروائے تھے، اور بہت سارے لوگ ہیں، وہ یہ معاملہ ہمارے سامنے پہلے بھی کسی نے اٹھایا تھا. ٹھیک ہے. وہ پیسے انہوں نے اپنے جو جمع کروائے تھے وہاں پر، ان پیسوں کی اب واپسی نہیں ہو رہی. تو واپسی کیسے ہوگی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جلسوں میں لگ گئے ہوں گے. وہ نہیں، وہ سرکار کا پیسہ وہ کیسے لگ سکتا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ وہ پیسہ میں اگر اپنے پیسے جمع کراتا ہوں ایک سرکاری ادارے کے پاس، یہ نیشنل بینک آف پاکستان کے اندر، تو میں جب چاہوں اس کو نکال سکتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ان کو یہ سہولت وہاں پر پچھلے کافی عرصے سے دستیاب نہیں ہے، اور یہ پیسے جب بھی کہتے ہیں جی اس وقت کوئی پرابلم چل رہا ہے، اکاؤنٹس کا معاملات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ معاملہ میرے پاس پہلے بھی آیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے. کیسر صاحب، آج سیر حاصل گفتگو ہو گئی میرے خیال میں. سپریم کورٹ میں جو کیس آج دائر ہوا اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، اور اس کے اوپر حکم نامہ بھی جاری کیا گیا، نوٹسز جاری کیے گئے. ناظرین آپ نے اس کے اوپر تمام تک گفتگو ملاحظہ کی. اب بڑھیں گے اپنے ایک اگلے ایک بہت سنجیدہ اور میں کہوں گا بہت شرمناک
اور بہت ہولناک واقعے کی جانب جو کہ اسلام آباد کی کچہری میں پیش آیا. ہوا کچھ یوں کہ اسلام آباد کی کچہری میں وفاقی پولیس کی حراست میں ملزم کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے. واقعہ وکلا چیمبر کے قریب پیش آیا. کرال پولیس قتل کے مقدمے میں ملزم کو پیشی پر لے کر آئی تھی کچہری میں, اور ملزم نے پیشی سے واپسی پر اچانک جو ہے وہ ایک دوسرا ملزم جو تھا اس نے فائرنگ کر دی, اور زیر حراست ملزم جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا موقع کے اوپر ہی. پولیس نے ڈرامائی انداز میں جو فائرنگ کرنے والا ملزم تھا اس کو گرفتار کر لیا. اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ قاتل اور مقتول رشتہ دار تھے. یہ قتل کا جو واقعہ پیش آیا یہ بھی خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی, کیونکہ پہلے بھی جو ایف آئی آر تھی وہ بھی قتل کی ہی ایف آئی آر تھی, اور مقتول جو ہے اس کا تعلق 4 سدہ سے بتایا گیا ہے. اب کیسر صاحب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کچہری میں, اس سے پہلے ہم نے دیکھا اسلام آباد کچہری میں بم بلاسٹ بھی ہوا, پھر کئی ایسے واقعات ہوئے جہاں پر مسلح افراد کچہری کے اندر داخل ہوئے, کورٹ روم کے اندر گھس کے فائرنگ کی, کے اندر گھس کر انہوں نے فائرنگ کی, سی سی ٹی وی فوٹیج آئی. اور پھر یہ صرف ادھر اسلام آباد کی نہیں ہے, پنڈی میں ہم نے دیکھا, کوئی زیادہ دور نہیں جاتے, 2-3 مہینے پہلے جو ایک واقعہ پیش آیا 2 گروپوں کے درمیان, اور ہیوی ویپن کے ساتھ وہ کچہری میں داخل ہوئے, کلاشنکوفز کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور انہوں نے وہاں پر فائرنگ کی. کئی افراد جاں بحق ہوئے, کئی زخمی ہوئے, کئی گزرنے والے جو ہیں اس کی زیر عتاب آ گئے. کیسر صاحب ہم ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سرحدی علاقے ہیں وہ دہشت گردی کی وجہ سے شدید جونج رہے ہیں, دہشت گردی سے. ہمیں یہاں پر ہمارا پختونخوا بلیڈ کر رہا ہے دہشت گردی کی وجہ سے, ہمارے روز جوان شہید ہو رہے ہیں. ان سیکیورٹی کے حالات کو دیکھتے ہوئے, امن و امان کی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے, اسلام آباد میں کچھ زیادہ دور نہیں, 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے بلاسٹ ہوا تھا, جو کہ پولیس نے جس کو ناکام بنایا, دہشت گردی کی کارروائی وہ ناکام ہوئی, لیکن ہمارے جوان زخمی تو ہوئے نا, شہید بھی ہوئے. اچھا کیسر صاحب ان حالات کو دیکھتے ہوئے اتنا بڑا سیکیورٹی لیب کیسے؟ دیکھیں ملزم نہ صرف کچہری میں داخل ہوتا ہے, وہ ویپن لے کر جاتا ہے, اور پھر پولیس کی حراست میں ملزم کو میں آپ کو یہ تو ضلع کچہری کا اچھا یہ تھوڑا سا کیسر صاحب آپ نے 2 دن پہلے وہ دیکھی ہوگی انڈیا کی ایک ویڈیو جو وہاں پر وہ قتل کیا گیا تھا. جی ان کے جو مسلمان جو وہاں پہ ممبر اسمبلی تھے ان کو قتل کیا گیا پولیس کی حراست میں. وہ واقعہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیکن میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ یہ تو واقعہ ہے آج کا ضلع کچہری اسلام آباد کا. ضلع کچہری اسلام آباد کا کہ جو حالات ہیں وہ ہم سے میرے سے, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ملزم نے شاید وہ واقعہ دیکھا ہوگا اور اس نے آئیڈیا لیا ہوگا. اس کی آپ کو تفصیل فراہم کرتا ہوں. جی سر. اس کے یہ ڈھکے چھپے جو کچہری کے حالات ہیں وہ ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. یہ تو ضلع کچہری میں تو معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے نا. ادھر تو آپ راکٹ لانچر لے کے چلے جائیں, ٹھیک ہے, ادھر تو آپ اگر ٹینک لے کے جو واک تھرو گیٹ لگے ہوئے ہیں وہ صرف نمائشی ہیں, وہ کام نہیں کرتے ہیں. ان میں ٹینٹ تو ہوتی ہے گزرتے ہوئے, بس وہ آپ اس کو برائے نام سمجھیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضلع کچہری کے معاملات ہیں. میں آپ کو ہولناک انکشاف کرتا ہوں, آپ ہائی کورٹ میں گھس جائیں, آپ سپریم کورٹ کے گیٹ تک چلے جائیں, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا ویپن کے ساتھ. اتنے معاملات ہیں, ٹھیک ہے. اور اس ایفیڈ کی جو ضلع کچہری ہے اس کے اندر تو آپ جب چاہیں جس کو چاہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہے نا خاندانی دشمنی کا نتیجہ تھا. ان کی آپس میں دشمنی چل رہی تھی. یہ جو آج قتل ہوئے ان کی طرف سے بھی 302 کے مقدمے کے اندر ملوث تھے, ان کی طرف سے بھی قتل کا واقعہ جو ہے انڈر ٹرائل ہے, ذریعہ بات ہے, اس کا بھی کورٹ میں چل رہا تھا کہ انہوں نے قتل کیا یا نہیں کیا. لیکن جو فیملی تھی اس نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم اس معاملے کو اپنے تائیں نپٹائیں گے. ٹھیک ہے. تو آج موقع پا کر پولیس والوں کو اس بات کا ادراک تو ہوگا. دیکھیں پولیس والے کسی کے دل دماغ میں تو نہیں گھسے نا کہ یہ واقعہ کب ہو جائے گا. ایک بندے کے ساتھ ایک اہلکار یا 2 اہلکار ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اب اتنی فورس تو ہے نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کے ساتھ 20-20 لوگوں کو لگا صاحب یہاں پر ایک اور چیز میں جو سننے میں آ رہی ہے, لیکن سیکیورٹی لیب ضرور ہے کہ ایک شخص جب ضلع کچہری میں داخل ہوتا ہے اور وہ ویپن لے کے آتا ہے تو وہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ادھر اسپیشل برانچ کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, وہاں پر پولیس کے جو آپ کے ATS کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں, اور واک تھرو گیٹس موجود ہیں, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر میں نے یہ پڑھا ہے مختلف جو پوسٹیں چل رہی ہیں اس وقت, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے CCTV فوٹیج بڑی جلدی مطلب وائٹل سپریڈ ہو رہی ہے. دیکھیں پولیس والا کیا کر سکتا ہے, اس کے اوپر میں جو سوال ہے میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو
ایک الزام لگایا جا رہا ہے، وہ میری طرف سے نہیں، سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے اور مختلف چاہے میں گوئیاں چل رہی ہیں، ان میں یہ کیا جا رہا ہے کہ پولیس والے خود اس میں ملوث تھے کہ وہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے ایک اس ملزم کو اندر آنے دیا اور انہوں نے اس کو ٹارگٹ کرنے دیا. کیسر صاحب آپ دیکھیں، آپ ایم کرتے ہو ملزم کے اوپر، پولیس والے اس کے ساتھ ہیں، ادھر ادھر کچہری میں آپ کو پتہ ہے بندے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اب عید کا موقع ہے تو تھوڑا رش کم ہے، لیکن پیشیاں تو ہیں نا، عدالتی کارروائیاں تو چل رہی ہیں، عدالتیں بند تو نہیں ہیں، چھٹی تو نہیں ہے. تو کیسے یہ پاسبل ہے کہ وہ بندہ ایک پسٹل کے ساتھ جو ہے فائر کرتا ہے اور وہ فائر اس کو جا کر لگتا ہے، ادھر ادھر سے کوئی زخمی دوسرا نہیں ہوتا؟ میرے بھائی میں نے بھی آپ سے یہ بات کی ہے کہ آپ ضلع کچہری کی بات کر رہے ہیں، ضلع کچہری کے اندر آپ راکٹ لانچر لے کے جا سکتے ہیں، آپ کو مشکل نہیں ہوگی. لے کر چلے گئے، نہیں پسٹل لے کے جانا. اور یہ جو چیما گوئیاں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، میں اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اب اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں، اس سی سی ٹی وی ویڈیو کو، ٹھیک ہے، جب اس شخص نے اس کو ٹارگٹ کیا، اس کے قریب پہنچا، اس نے 2 فائر کیے، اب تیسرا فائر اس میں اور پولیس والے میں میرے اور آپ جتنا فرق تھا، پولیس والا اس کے اوپر جھپٹا، ٹھیک ہے، جھپٹا اور اس نے اس کو قابو کر لیا. اور وہ پولیس والے پہ فائر کرنے کا صرف پوزیشن میں تھا، فائر کر دیتا اس کی جان چلی جاتی. اس نے اپنی جان کو داؤ پہ لگایا اور اس نے اس کو گرفتار کر لیا. آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں ذرا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی گفتگو بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے اگر کوئی کرتا ہے نا، تو یہ انتہائی نامناسب ہے. اس کی جس طرح سے اس نے فائر کر دیے تھے، اور اتنا فرق تھا آپ کے اور میرے درمیان، اتنا فرق ہے. قتل کے لیے تو ایک قتل کرنا یا 2 قتل کرو ایک ہی برابر ہے. فائر کر کے اپنی جان بچاتا، لیکن اس کو وہاں سے بھاگنے نہیں دیا. اور جس طرح سے اس کو پولیس والے نے پکڑا، پیچھے سے ایک اور شخص آیا جو پولیس والا نہیں تھا، عام آدمی تھا، اس نے آ کے بھی اس کی مدد کی. تو پولیس یہی کر سکتی تھی. پولیس کے پاس جتنے وسائل ہیں نا، وہ اب کسی کے دل دماغ کے اندر نہیں ہے. وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں، روزانہ کئی 100 ملزمان کو پیش کیا جاتا ہے کچہریوں کے اندر، اور کس کس کو وہ دیکھیں گے. ہٹیاں بالا آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا جناب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اپنا نام بتا دیجیے گا. سید تصویر حسین شاہ بات کر رہا ہوں ہٹیاں بالا سے. جی شاہ جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں یہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا لیڈر پیدا ہوگا یا پیدا ہونے والا ہے جو ہمارے غریب کشمیری بھائیوں کا ساتھ ہے، ان کو ایسے ظلم کے دلدل سے نکال سکے. کوئی ہے اس طرح کا یا نہیں؟ کوئی مشکل ہی پیدا ہوگا. جو لیڈر آئے گا وہ پاکستان کو سنبھالے گا، تو جب پاکستان سنبھلے گا تو آزاد کشمیر اس کے ساتھ سنبھل جائے گا. مقبوضہ کشمیر کی بات کریں، مقبوضہ کشمیر کو آزادی دلانے کے لیے ایک ہی کشمیر سمجھتا ہوں. اور یہ بھی مطلب میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ وہ مقبوضہ ہے تو وہ ہے تو ایک ہی کشمیر نا. ٹھیک ہو گیا سر. سید تفسیر صاحب بہت شکریہ. انہوں نے جو سوال کیا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. میں بھی نہیں، کون دے سکتا ہے اس کا جواب؟ لیڈر آئے گا، اور آئے گا تو ظاہری بات ہے یہ امام مہدی کا ہی انتظار کریں پھر. تو بات یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں بڑے بڑے لیڈرز پیدا ہوتے ہیں اور اللہ کرے گا کوئی نہ کوئی اس کا حل نکلے گا. سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کیسر صاحب، بیک ٹو دا ٹاپک، اگر ہم بات کریں، آپ نے یہاں پر پولیس کے وسائل کا آپ نے ذکر کیا. اب اسلام آباد کی جو ضلع کچہری ہے اس کی سیکیورٹی وفاقی پولیس کے ذمہ ہے. میرے خیال میں یہ تھانہ کوسار، تھانہ مارگلہ لگتا ہے اس کو، تھانہ مارگلہ کے پاس. اب یہ کوئی بھی تھانہ ہو، کتنے ایک اہلکار جو ہیں بیک وقت کچہری کی سیکیورٹی کے اوپر مامور ہوتے ہیں؟ اس میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ صرف تھانے کی پولیس نہیں ہوتی، یہاں پر اسپیشل ڈیوٹی کے اوپر لوگ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سینٹرل آفس سے. جی یہاں پر سیکیورٹی ڈویژن سے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہاں پر اسپیشل برانچ کے اہلکار بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ کل ملا کے کچھ زیادہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ مین گیٹ، کیونکہ اس کچہری کو 3-4 راستے، جب بھی گیا ہوں کچہریوں کے 3-4 راستے ہوتے ہیں، ہر راستے کے اوپر 3-4 اہلکار تو بیٹھے ہوتے ہیں. 3-4 راستے ہیں، کوئی چور راستے بھی ہیں، لیکن پولیس کو پتا ہوتا ہے، پولیس نے وہاں پر اپنی ڈپلائمنٹ کی ہوتی ہے. مطلب 1-2 لوگ نا، اور وہ آپ کو پتا ہے اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تھکے بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم کسی کو ہاتھ سے تو چیک کرنا نہیں ہے. اور جو ملزمان پیشی کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ پولیس اہلکار 1 سے 2 وہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ملزم پیش ہونے کے لیے آتا ہے پیشی پر، اس کے ساتھ 1 سے 2 لوگ پولیس والے لازمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ اکیلا ملزم تو نہیں آ رہے، اس کے ساتھ دوسرے ملزمان بھی تھے. لیکن وہ جہاں جس چیز سے عدالت میں پیشی ہوتی ہے نا، اس کو ایک ایک کر کے لا کر پیش کیا جاتا ہے. جب اس کی پیشی ہو جاتی ہے پھر لے جاتے ہیں، یا الگ سے ان کے لیے لا کے ان کو کمرہ بنایا ہوتا ہے، وہاں پہ بٹھاتے ہیں، باری باری ان کو بخشی خانہ جس کو کہتے ہیں. بخشی خانے میں کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا کیسر صاحب، ابھی یہ جو قتل کا واقعہ پیش آیا، میں بخشی خانے کا نام نہیں لینا چاہتا، میں نے اس کو
مناسب سمجھ کے ذرا اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے میں کہا جو روم بنایا ادھر اس کو بٹھاتے. نہیں وہ چونکہ ایک مشہور ہے اسی سے وہ منسوب ہے, وہ جانا پہچانا جاتا ہے اسی نام سے. خیر یہ جو ملزم جو ہمارا جو اس واقعے میں ہم جس کے بارے میں بات کریں, ایک تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی, جو ایک سیکیورٹی لیب تھا اس کے اوپر جو کیا کارروائی ہوگی, کون کارروائی کرے گا, کون ذمہ داری اٹھائے گا؟ ابھی تک آپ نے سنا ہے اس واقعے کو گزرے تقریباً 8 سے 10 گھنٹے گزر گئے یقیناً. ٹھیک ہے, اس شخص کی تدفین بھی میرا خیال ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے آئی جی جو اس وقت موجودہ ہیں ناصر اکبر خان صاحب, وہ اپنے آپ میں بڑے چیمپئن ہیں. ٹھیک ہے, اپنے آپ میں بڑے چیمپئن ہیں. وہ کہ سمجھتے ہیں کہ بس جس طریقے سے میں نظام کو چلا رہا ہوں وہ سب سے بیسٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے اچھا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت جو شہر اقتدار کے حالات ہیں وہ نہ آپ سے ڈھکے چھپے ہیں نہ مجھ سے. میرے جیسا آدمی اپنی حفاظت خود کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ اس وقت آپ اگر گھر سے نکلتے ہیں, مارکیٹ جاتے ہیں, واک کے لیے جاتے ہیں, آپ محفوظ نہیں ہے. کسی بھی وقت کوئی آپ کے سر پہ آ کے گن رکھ دے گا, کسی وقت کوئی آپ کو آئے گا اور کہے گا جس جگہ پہ آپ موجود ہیں مارکیٹ میں آپ کے پاس آ جائے گا, آپ واک پہ ادھر کوئی کھڑا ہو جائے گا. یہ حالات ہیں شہر اقتدار کے. تو اس سچویشن میں اگر ناصر اکبر خان صاحب کو رات کو نیند بڑی اچھی آ جاتی ہے اور وہ افطار پارٹیاں کر لیتے ہیں من مرضی کی اور لوگوں کو اپنے پاس بلا کے ان کو انٹرٹین کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ سب اچھا ہے کہ رپورٹ ان کی جو سب اچھا کی رپورٹ ان کو کیا ملنی ہے, وہ اپنی کارکردگی سے خود ہی بہت مطمئن ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ سب بہت ٹھیک چل رہا ہے. مطلب کوئی کارروائی نہیں ہوگی اس کے اوپر, ادارہ جاتی جو نوٹس لیا ہے اس کے اوپر کوئی کارروائی. پنجابی کا محاورہ براہ راست آئی جی کی اس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. جب ایک ادارے کا سربراہ جو ہے اس کی طرف سے کوئی پلاننگ یا کوئی طریقہ کار یا کوئی معاملات نہیں ہے, تو نیچے کسی کانسٹیبل کو, کسی ہیڈ کانسٹیبل کو, کسی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کو آپ کارروائی کر کے کیا کر لیں گے؟ اچھا قیصر صاحب, آپ نے یہاں پر وسائل کا ذکر کیا. ہم نے دیکھا کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک سٹوری رپورٹ کی کہ وفاقی پولیس میں جدید گاڑیاں فراہم کی جا رہی ہیں, ڈالے ختم کیے جا رہے ہیں جہاں پر جن میں ملزمان کو لے کر جاتے تھے, اس کی بجائے ان کو سیڈان ٹائپ گاڑیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. قیصر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, اس وقت وہ سیڈان ٹائپ گاڑیاں فراہم کرنا زیادہ ضروری ہے یا یہ جو سیکیورٹی کے لیبس ہیں ان کو کور کرنا زیادہ ضروری ہے؟ اور آپ نے وسائل کی بات کی, تو کیا اتنے وسائل نہیں ہے کہ جو واک تھرو گیٹ لگے ہوئے ہیں ان کو ہم ایکٹیو کر سکیں, یا ان کے اندر جو میکینیکل فالٹ آئے ہوئے ہیں ان کو ہم دور کر سکیں؟ اور پھر ہم بات تو کرتے ہیں اربوں روپے تو لگ گئے ہمارے سیف سٹی پروجیکٹ کے اوپر, وہ سیف سٹی پروجیکٹ کتنا ایک ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس طرح کے کیسز کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے, انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, انٹیروگیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ چوری ڈکیتی کی وارداتیں تو ہر جگہ سے آ رہی ہیں. 0% اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا قیصر صاحب اس سوال کا جواب چاہوں گا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ باغ آزاد کشمیر سے. خیر ہو جی, باغ سے ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ کوہاٹ سے سلیم بات کر رہا ہوں سر. اچھا کوہاٹ سے. سر فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ بات کرتا ہوں, آپ یہ سیکورٹی والے بات کرتے ہیں, یہ کچہری والا, تو ٹھیک ہے سر جی کہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کئی بے شمار واقعات ہیں کوہاٹ میں. ایون آج کوہاٹ میں بھی پولیس کی حراست میں ایک بندہ جو ہے وہ مارا گیا ہے. ہاں جی, کوہاٹ میں بھی مارا ہے, لیکن یہ نئی واقعہ نہیں ہے جی. یہ اس طرح کے روٹین کے واقعہ ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, شرمناک واقعہ جو ہمارے پشاور پولیس لائن میں واقع ہوئے ہیں. بالکل کہ اگر آپ بات کریں تو اس طرح ہے کہ آج کل یہ ہماری سیکورٹی اہلکار جو ہے یہ محفوظ نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب یہ محفوظ نہ ہو تو دوسری کا یہ کیا حفاظت کریں گے؟ آپ اگر پتہ کر لیں تو یہ ہر ایک تانی کو تقریباً اتنا تک ملتا ہے کہ وہ مشکل اپنے علاقے میں گشت کرتے ہیں. اس کے ساتھ وسائل نہیں ہے. یہ سیاسی لوگ جو ہے ہر ایک کے ساتھ درجنوں آدمی سیکورٹی پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کوہاٹ سے کال کی. اب ان کا سوال بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اسی ٹاپک کے اوپر ہے. انہوں نے ٹھیک کہا کہ یہ روٹین کے معاملات ہیں, اس طرح کے واقعات پورے پاکستان کے اندر آپ کو روزانہ دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ روٹین کے معاملات ہیں, لیکن یہ کتنے شرمناک واقعات ہیں کہ پولیس کی کسٹڈی میں. اس کا مطلب ہے خان صاحب تو ٹھیک ڈر رہے تھے کہ یار اگر مجھے گرفتار کر لیا تو پولیس کی کسٹڈی میں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے, خان صاحب ٹھیک ڈر رہے تھے.
خان صاحب کہ کہتے ہیں پولیس کی کسٹڈی میں مارنا تو اتنا آسان ہے. خان صاحب ٹھیک ڈر رہے ہیں، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ضلع کچہری میں پیش نہیں ہوں گا، وہاں پر سیکیورٹی تھریٹس موجود ہیں. یہ بات بالکل 101 آنے درست ہے. ٹھیک ہے. اب خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے آپ نے ارینجمنٹس کا تو اندازہ لگا لیا ہوگا. وہ بالٹیاں بھی پہن رہے ہیں اوپر، اور وہ بلٹ پروف ادھر ادھر انہوں نے شیلڈز موجود ہیں بھی لگا لی ہیں. تو خان صاحب کب تک اس طرح سے کر کے وہ کورٹ میں پیش ہوں گے؟ اچھا، چونکہ کیسر صاحب پروگرام کا وقت بھی بالکل اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، مجھے مختصراً ایک تو یہ جو جواب آپ دے رہے تھے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اور جہاں پر یہ وسائل کی بات ہو رہی ہے، میں نے عرض کی کہ سیڈان ٹائپ گاڑیاں دی جا رہی ہیں، ڈالوں کو ختم کیا جا رہا ہے، وہ زیادہ ضروری ہے اس وقت، یا یہ جو سیکیورٹی لیبس ہیں، بہت ساری دیگر عمارتیں بھی ہیں جس طرح سے آپ نے سپریم کورٹ کا ذکر کیا. گاڑیاں اس لیے بہت زیادہ ضروری ہیں کہ وہ شہر اقتدار ہے، یہ کیپٹل ہے اس ملک کا، کہتے ہیں نا کہ چہرہ ہے، تو اس کی بڑی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ یہاں پر ہم لوگ اکثر خود ہم لوگ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو وہی دھکے لگاتے ہوئے ڈالوں کو لے کے جا رہے ہیں، پیٹرول کا بھی ختم ہو جاتا ہے، کبھی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور پھر ملزمان ساتھ دھکے لگا رہے ہوتے ہیں گاڑیوں کو. آپ کو پتہ ہے وہ چائنا سے جو گاڑیاں آئی تھیں وہ ان کو ملی، وہ جو ایس یو ویز دی گئی تھی چائنا کی جانب سے، تو وہ ایس یو ویز کی حالت اب کیا ہو گئی ہے؟ بہرحال آپ مینٹیننس تو آپ کا کام ہے نا، وہ آپ نے کروانی ہوگی، اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے. وہ گاڑیاں بھی ضروری ہیں، اور گاڑیوں کے ساتھ تربیت اور ذمہ داری بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس کو انجام دہی، اس کے اندر کوتاہی نہ کرے. ٹھیک ہے. اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس طرح کے حالات چل رہے ہیں شہر کے اندر، لیکن آئی جی جو ہیں ہمارے ناصر اکبر خان صاحب، وہ افطار پارٹیاں بھی کر رہے ہیں اور رات کو ستو بھی ان کو اگر نیند آ جاتی اتنے آرام سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو کچھ ٹھیک ہے. ان کے لیے سب اوکے ہے، کیونکہ وہ محفوظ ہیں. ان کی کوٹھی ہوگی پولیس لائن میں ہوگی یا کسی نہیں F7 میں آئی جی ہاؤس ہے، ان کا. ٹھیک ہے، ادھر وہ محفوظ سرکاری رہائش گاہ ان کے پاس موجود ہے، اس کے اوپر 20-50 سیکیورٹی اہلکار ہوں گے، ہر چیز موجود ہے، ہر چیز. پالش ہوئے بوٹ ملتے ہیں ان کو وہ ملتے ہیں، اور وہ باؤنڈری وال کے اوپر وہ ہیئر کٹنگ کے لیے ہوگی، سب کچھ. ہیئر کٹنگ کے لیے باربر ان کے پاس جاتا ہے، اور خان سامے ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، ساری چیزیں سہولیات ان کو دستیاب ہیں. بہت شکریہ کیسر خان. صبح کے تھکے ہوئے گھر جاتے ہوں گے تو مٹھیاں چاپیاں کرنے کے لیے بندہ موجود ہے. اچھا، ٹھیک ہے. بہت شکریہ کیسر خان تنولی آپ کا. آپ نے پروگرام میں بڑی اہم معلومات بھی دیں، اور کچھ جو ٹاپکس تھے ان کے اوپر جو کنفیوژن تھے وہ بھی آپ نے دور کیے. ان ناظرین کا بہت شکریہ جنہوں نے پروگرام براہ راست دیکھا اور ہمارے ساتھ جڑے رہے شروع سے آخر تک، اور ان ناظرین کا، ان حاضرین کا بڑا شکریہ جنہوں نے براہ راست کال کر کے اس پروگرام میں شرکت کی. اپنے میزبان عمر سیالوی کو اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر. پاکستان پائندہ باد.